بہترین تعریف حضرت عائشہ نے اپنے اس قول میں فرمائی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اس قول میں فرماتی ہیں کہ کانا خلق القرآن، قرآن آپ کا اخلاق تھا. اس کو احمد، مسلم اور ابو داؤد، ابو نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں سب سے کامیاب ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا گیا. جس کو سب سے کامیاب ترین مانا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. المصطفیٰ، المجتبیٰ، دا گریٹسٹ، دا چوزن ون. اس بات کی گواہی صرف قرآن ہی نے نہیں دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بلکہ نان مسلمز بھی تسلیم کرتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے مائیکل ہارٹ کی ایک مشہور کتاب ہے، یہ ایک عیسائی ریسرچر اور سائنٹسٹ ہے. اس نے ایسی یہ کتاب دی 100 جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، دی 100 میں ہیومن ہسٹری سے 100 ایسے لوگوں کے حالات جمع کیے جنہوں نے تاریخ پر، انسان کے ذہنوں پر بہت. ان میں سے اس کتاب میں سب سے ٹاپ پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے، کیوں رکھا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری who was on both the religion and secular sides and secular side. کیونکہ یعنی دنیا اور دینی دونوں سائڈز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اکابر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، کوئی بھی بڑا آدمی ایسا نہیں جس کے کام کی چمک دمک انسانی زندگی کے ہر شعبوں میں ہو. ایسا نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر شعبے میں آپ جو ہے کامیاب ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے اکابر ہیں ان کی کام کی دمک انسانی زندگی کے 1-2 شعبوں سے آگے نہیں بڑھ سکی. وہ اسکرین شیئر کر دیں. جیسے کوئی نظریات کا بادشاہ بن گیا، کوئی عمل کا پتلا تھا، کوئی سیاسی تدبیر میں، تدبر میں ماہر ہو گیا، پولیٹکس میں بہت آگے نکل گیا اور بہت سی فتوحات حاصل کر لی. کوئی جو ہے فوجی ذہانت کار تھا، جو ہے فوج میں آرمی رولز اینڈ ریگولیشن میں آگے نکل گیا. کوئی روحانیت پہ زیادہ چلا گیا، کوئی اخلاقیت پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. ان دونوں چیزوں کا ایک ذات میں جماعت کہہ رہا ہے، کمال کی بات ہے. اور وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عبادت، روزے، نماز، اللہ کا ذکر. دوسری طرف چاہے قانون بنانے کی بات ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے فوجی قیادت کی بات ہو، یا دنیا کا کوئی کام ہو اور فن ہو، فن کا پیشہ ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رہنمائی کی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خاصہ ہے. اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا میری بہنوں اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ جو ہے سیکولر سائڈ پہ بھی اور ریلیجس سائڈ پہ بھی دونوں طرف کامیاب ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جیسے کہ ابھی تلاوت میں بھی ہم نے سورۃ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بشیر ہے، بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے انذار کر بھی آپ نے کیا، بشیر النذیر بنا کے بھیجا، سراج المنیر بنا کے بھیجا. تو اب یہ سراج المنیر آپ دیکھیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم آپ کی لائف کے، زندگی کی سیرہ کے بہت سے پہلوؤں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے روشنی ڈالتے ہیں. گفتگو کا انداز کیسا تھا، خوش مزاجی، پاکیزگی و صفائی، قناعت، امانت و دیانت، عدل و اعتدال، عفو درگزر، نرمی، شفقت، رحم، تواضع و انکساری، صبر و تحمل، حیا اور پاک دامنی، فیاضی، شکر گزاری، ایفائے عہد. تو اس پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں برکت دے دے. کہ ٹائم کتنا ہے دیکھتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے. شروع کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں آپ کی نرمی اور شفقت اور رحم. جانوروں پر خاص رحمت و شفقت فرماتے تھے. ایک دفعہ ایک سفر کے دوران میری بہنوں ایک صحابی نے چڑیا کے بچے پکڑ لی، جس پر چڑیا شور مچانے لگی تو انہیں بچے کرنے کا حکم دیا. اور ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر مالک کی زیادتی کی شکایت بلبلانے کے انداز میں کرنے لگا. مالک اس کو کھانا وغیرہ نہیں دیتا تھا، کام زیادہ لیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی ہدایت فرمائی. انسان تو انسان، آپ تو جانوروں پر بھی رحم کرتے تھے کیونکہ رحمت للعالمین تھے.
اور پھر درختوں کے لیے کیا کرتے تھے کہ درختوں کو بلا وجہ کاٹنے، کھیتیاں خراب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ جنگ میں بھی یہ اصول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرمی کو، صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ جنگ میں بھی درخت وغیرہ نہ کاٹے جائیں، عورتوں اور بچوں پہ نہ ہاتھ ڈالا جائے۔ جنگی کارروائی کے دوران بھی صرف ان درختوں کو کاٹنے کی اجازت دیتے جن کا کاٹنا ناگزیر ہوتا۔ گویا تمام مخلوقات کے ساتھ آپ کا معاملہ مثالی تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تواضع اور انکساری، مساکین کے ساتھ مصیبت زدوں کے کام آتے تھے، یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے، اور آپ نے اپنی جو ہے کلمے کی انگلی، اپنی انڈیکس فنگر اور دوسری انگلی کو برابر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ اور میں اس طرح قیامت کے روز ساتھ ہوں گے۔ دونوں انگلی اپنی ملا کے دیکھیں اس طرح۔ مقروضوں کا قرض اتارنے میں مدد کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ اس میں سلوک کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو ہے صحابی تھے، وہ غلام تھے، تو ان کا بھی بہت ساتھ دیا، کیونکہ ان کے مالک نے کہا تھا کہ کچھ بہت سارے درخت لگانے کو کہا تھا، اور جو ہے تو آپ نے سارے پودے لگانے میں ان کی مدد کی، درخت لگوائے تاکہ وہ قرض اتار سکے۔ تو غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، انہیں آزاد کرتے، آزاد کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ مسکینوں اور بے کسوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکتا تھا، ان کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، اور بیواؤں مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ جاتے۔ ایک معمولی سے معمولی لونڈی بھی تھی نا اس زمانے کی، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی تھی کہ دیکھیں ادھر میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس طرح ظلم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سائلوں کے ساتھ معاملہ بہت مشفقانہ تھا۔ کوئی بھی سوالی آ جاتا، کوئی بھی سائل آ جاتا حاجت لے کے، جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو ساتھیوں کو نیکی میں شریک کرتے، خود تو نیکی کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، لیکن ساتھیوں کو بھی شریک کر لیتے تھے، صحابہ کرام اجمعین کو بھی، کہ ان کو بھی ثواب ملتا۔ اور فرماتے اس کے لیے سفارش کرو، کہ سفارش کرو تو دیا جائے، تو یعنی کہ وہ سفارش کرنے والے صحابہ بھی تاکہ شریک ہو جائیں اس نیکی میں، لوگوں کے غم میں شریک رہتے تھے۔ تو یہ ہے کہ میں سارا جو ہے شارٹ سب بتا رہی ہوں تاکہ ہم کچھ سبق لے کے اٹھیں کہ کرنے کے کام کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو پوری سیرت آپ کی تو خلق العظیم، اخلاق اعلیٰ مرتبے پہ ہے۔ آپ کمزور مسلمانوں کی زیارت کرتے، ان کی عیادت کے لیے جاتے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ مریض کی عیادت کو جب جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں ضرور بیماروں کی عیادت کو جائیں۔ ابھی تو چلے ہم لوگ کوارنٹین میں ہیں، تو جب بھی حالات اچھے کر ہی دے گا، آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، تو ضرور جایا کیجیے گا جب یہ کوارنٹین ختم ہو بیماروں کی عیادت کو، کیونکہ 70,000 فرشتے جو عیادت کو جاتا ہے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر ان کے لیے دعا فرماتے، اور پھر دعا بھی فرمایا کرے، مریضوں کے پاس جا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بھی دعائیں پڑھتے تھے۔ پھر ان کا جنازہ پڑھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جنازہ پڑھنے جانا اور تدفین کو جانا تو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احد کا پہاڑ۔ تو جو جنازے پہ گیا تو 1 قیرات، 1 احد کے پہاڑ کے برابر ثواب، اور پھر جس نے جو نماز پڑھائی تو ایک جنازہ پڑھائی تو 1 قیرات کے برابر ثواب، پھر وہ جنازے پہ تدفین کے لیے بھی چلا گیا تو 2 قیرات کا ثواب، تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ تو مرد جو آپ کے مرد اگر جاتے ہیں تو ان کو کبھی بھی نہ روکا کرے، بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سائلوں کے ساتھ معاملہ بہت مشفقانہ تھا۔ جب کوئی مانگنے والا ضرورت مند آتا تو ساتھیوں کو نیکی میں شریک کر لیتے تھے ان کے لیے، اور پھر عیادت کو جاتے تھے، اور پھر مریضوں کی عیادت کو جاتے ان کے لیے دعا فرماتے، ان کا جنازہ پڑھتے۔ اس کے بعد کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے تھے، کہ سورۃ الکہف میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے آپ کو ختم ہی کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے۔ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت تڑپتے تھے، اور فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا، آسانی کیا کرو، مشکل نہ پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو اور نفرت نہ دلایا کرو۔ تو میری بہنوں ہمیں بھی چاہیے کہ نفرتوں کے بیج نہ بوئیں، ایک دوسرے کو آپس میں نفرت نہ دلائیں۔ 2 باتوں میں اگر اختیار ہوتا تو آسان کو اختیار فرما لیتے، ایک مشکل کام آ جاتا، ایک آسان تو آسانی کو اختیار فرما لیتے، بشرطے کہ گناہ نہ ہو۔ آپ نے کبھی کسی پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی کی توہین کی، کبھی کسی کی دل شکنی نہ کی کرتے، لوگوں کو آپ سے ہٹایا نہیں جاتا تھا، آپ کے لیے ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں آتی تھیں،
اور نہ لوگوں کو آپ سے مار مار کر دھتکارا جاتا تھا۔ کسی مہم پر لوگوں کو روانہ کرتے ہوئے امیر کارواں کو دعا دیتے اور نصیحت کرتے۔ تو میری بہنوں کوئی بھی جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا دیا کریں اس کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیا تھا، فیاضی کا کیا انداز تھا، ساتھیوں سے تعلق۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ساتھیوں کے درمیان بیٹھ جاتے، ان کی باتیں سنتے، خواب سناتا تو مطلب بیان کرتے، خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے۔ دیکھیں 1 to 1 بیس پہ صحابہ کرام اجمعین کو اٹینشن دیتے تھے، شعر بھی سنتے، اس پر انعام بھی دیتے، غنیمت یا صدقہ بانٹتے، ہدیہ اور تحفے اور گفٹس قبول کرتے تھے، اور بدلے میں بھی گفٹس دیتے تھے، تحفے دیتے تھے، ہدیے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے خوشبو کا تحفہ کبھی رد نہ کرتے تھے، کبھی بھی رد نہ کرتے تھے، لے لیتے۔ اچھے نام پسند کرتے تھے اور برے نام تبدیل کر دیتے تھے، اگر کسی کا نام اچھا نہ ہوتا تو اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ تو میری بہنوں اپنی بچوں کے بہت اچھے اچھے نام رکھا کریں۔ اگر آپ اب نانی دادی بن گئی میری طرح تو اب اپنے نواسے پوتوں کے اچھے نام تجویز کیجیے گا بچوں کو۔ ساتھیوں کے نام پیار سے لیتے تھے، آپس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیار سے ہم ایک دوسرے کے نام لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ایک مرتبہ کہا ابا تراب اے مٹی والے، حضرت ابو ہریرہ کو کہتے یا باہر اے بلی والے۔ یعنی دیکھیں لوگوں کے انٹرسٹ کا شوق تھا نا، ابو ہریرہ کے انٹرسٹ کا شوق تھا کہ بلی سے وہ پیار کرتے تو کہتے تھے یا ابا یا ابا حضرت انس سے کہتے یا ذوالعذنین اے دو کان والے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ان کی سطح پر اور ان کے مزاج کے مطابق ہوتا تھا، جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا تھا۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں، نہیں وہ تو مجھ سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، ہمیں تو مزاج ہی نہیں پتہ ہوتا۔ اتنے سال ہم ساتھ زندگیاں گزارتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس سطح پر، کس لیول پر، کس مزاج کی ہماری ساتھی ہے، ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے، بچوں کا معاملے میں بھی، شوہر کے بھی معاملے میں، سب کے معاملے میں۔ مہمان بھی بنے، میزبانی بھی کی، مہمانوں کی خاطرداری اور تواضع خوب فرماتے، خود بھی ان کی خدمت کرتے۔ مہمان نوازی میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں موجود سب خوراک ان کی نظر ہو جاتی اور اہل خانہ فاقہ کرتے، دعوت بھی قبول کرتے۔ اگر کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کرتا تو شرف قبولیت بخشتے اور فرماتے۔ اور ہمیں دیکھیں، ہم تو بڑے بڑے بوفے لگائے، اللہ بہت دیں ہم لگائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو کی روٹی پہ بھی کوئی بلاتا تو دعوت کرتا تو شرف قبولیت بخشتے اور فرماتے کہ اگر مجھے ایک گھر یا ایک کھر یا دستی پر کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ بھی قبول کر لوں۔ دیکھیں تو میری بہنوں، اسی لیے تو ہم جمع نہیں ہو پاتے ہیں کہ ہم اتنے تکلفات کر لیتے ہیں کہ جمع کرنا ہم نے مشکل بنا لیا ہے، کھانا کھلانا۔ تو میری بہنوں کوئی بات نہیں، ایک سالن بنا کے بھی ہم جمع کر سکتے ہیں، بہنوں کو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم تو اتنے لوازمات کر لیتے ہیں کہ اس سنت کو بھی کھو دیتے ہیں۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ تھا، خوش خلقی سے پیش آتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ حضرت عائشہ کو عائش کہہ کر پکارتے، تو آپ بھی نک نیم رکھ سکتے ہیں، ہم بھی رکھے ہوئے ہیں ہم نے۔ ایک جگہ کھانا کھاتے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ کے، ایک برتن سے غسل کرتے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو ایک مرتبہ وہ آگے نکل گئیں، کیونکہ وہ بہت دبلی پتلی تھی تو آگے نکل گئیں۔ پھر دوسری مرتبہ وہ جیت گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرماتے ہیں کہ چلو ایک دفعہ پھر دوسری مرتبہ مقابلہ کیا، فرماتے ہیں چلو عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب جب دوسری مرتبہ دوڑ کا مقابلہ کیا تو آپ ان سے آگے نکل گئے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھوڑی سی بھاری بھرکم ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، فرمایا عائشہ یہ اس دن کی دوڑ کا بدلہ ہے۔ یعنی دیکھیں مزاح اور ہنسی بھی کرتے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے، سفر پر لے جانے کے لیے ان کے درمیان قرعہ ڈالتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ قرعہ ڈال لیتے تھے تو جس کے نام قرعہ نکلتا تو وہ زوجہ محترمہ ساتھ چلتی۔ بچوں سے ہم تعلق دیتے، بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے، ان کے پاس سے گزرتے تو خود سلام کرتے، اور بعض دفعہ ہمیں یہ ہوتا کہ بچہ ہمیں سلام کرے، نہیں خود سلام کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تو ان کا ہاتھ اور ماتھا چومتے، پھر خاص جگہ پر بٹھاتے، چلے آج میں بھی اور آپ بھی، ہماری شادی شدہ بیٹیاں آئیں گی اور ویسے بھی جو گھر میں بچیاں آئیں گی تو ہم ان کا ماتھا چومیں گے، ان کو پیار سے پیش آئیں گے۔
حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی زبان نکالتے تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے. یعنی یہ بچہ ہے نا، بچوں کے ساتھ تھوڑا سا زبان نکالیں اور انگوٹھا کر کے ایسے ایسے انگلیاں ہلائے تو وہ بچے خوش ہوتے تو زبان نکالتے. یعنی بچوں کے ساتھ بچوں کی سطح پر معاملہ کرتے. حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر کہتے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ سب کو یہ معلوم ہے یہ حدیث مبارکہ. اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جو ہے کیا کر رہے ہوتے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے. اور امامہ جو آپ کی نواسی تھی آپ کے کندھے پر ہوتی، آپ نماز پڑھا رہے ہوتے وہ آپ کے کندھے پہ ہوتی تھی. تو دیکھیں یہ سب. اور آج کیا حال ہے، اگر بچہ ماں کے پاس رو رہا ہوتا تو بھی نماز کے وقت اسے ماں سے کھینچ کر دور کر دیا جاتا ہے کہ نماز کے بعد پڑھ ہی ہٹا دیا، حالانکہ ماں بچے کو اٹھا کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا، مجھے نہیں معلوم تھا میری بہنوں، میں نے کہا چلیں یہ آپ سے شیئر کر دوں ایک جو ہوا میرے ساتھ. کہ میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی، میں حرم شریف میں نماز پڑھ رہی تھی. پہلا ہی بچہ ہوتا ہے تو اتنے ناتجربہ کار ہوتے اور وہ روئے جائے اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ حرم شریف میں ہم امام کے ساتھ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ. تو ایک جو وہاں پہ سعودی بیٹھی تھی، بعد میں تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی، بہت دین جانتی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ یو کین ہولڈ یور چائلڈ اینڈ پرے صلاح. پھر میں نے اٹھا لیا اور نماز پڑھا. اس کے بعد یہی بات یہی حدیث مجھے سمجھائی کہ تم اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی ہو. تو آپ کی دیکھیں سیرت میں کتنا کچھ سیکھنے میں. حضرت زینب جو حضرت سلمہ کی بیٹی تھی، آپ ان کو زینب کہہ کر پکارتے تھے، بچوں سے بہت محبت کرتے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کی حیا اور پاک دامنی اور دیانتداری. آپ کا اخلاق قرآن تھا ہمیشہ، جیسے ابھی ہم نے آیات سے بھی پڑھا اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی مبارکہ سے بھی ہم نے جانا. آپ کا اخلاق قرآن تھا، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ سے نفرت کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا ایک آدمی سچ بولتا ہے اتنا سچ بولتا ہے دنیا میں کہ وہ صدیق میں لکھا جاتا ہے، وہ صدیقین کے ساتھ اٹھے گا. جیسے کہ انعمت علیہم ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے. تو سورۃ الفاتحہ کی آیت جو ہے انعمت علیہم کی تشریح جو ہے سورۃ النساء کی آیت 69 کرتی ہے کہ وہ انعمت علیہم کون ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں. تو اگر ایسے اعمال ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ اٹھیں گے. تو ایک آدمی سچ بولتا ہے پوری عمر، سچ اتنا بولتا ہے کہ وہ صدیقین میں لکھا جاتا ہے. میری بہنوں یہ آج ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. آج تو علم غیب ہے لیکن یہ حقیقت ہے، ایسا ہوگا کہ ایسے نیک لوگ ان کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دیجئے کہ ہم انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ اٹھے. جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، وعدے کی پابندی کرتے تھے. آپ سب لوگوں کو وہ حدیث بھی یاد ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے وعدہ کیا، آپ چلے گئے اس مقام پر جہاں اس نے اس پوائنٹ پہ بولا تھا، پہنچ گئے آپ اور وہ 3 دن تک نہیں آیا. اتنا وعدے کا خیال کرتے تھے، حق کی حمایت کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے کہ حق کی حمایت کرنی ہے، چاہے وہ آپ کے بچوں، شوہر، والدین کے خلاف پڑ جائے. حق بولنا ہے، ہمیشہ حق بولنا ہے. اور جو حق بولیں گے، سچ بولیں گے، وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور اللہ کے دائیں طرف ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. میری بہنوں، میں فرسٹ لیسن فور میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم نور کے ممبروں پہ ہوں تو حق کی حمایت کریں گے. آپ سسن کی سیرہ پہ چلتے ہوئے دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. بہت بہادر اور نڈر تھے. مدینہ منورہ میں بہت خوف تھا، ہجرت کے بعد بھی خوف تھا. تو ایک دفعہ آواز آئی تو صحابہ کرام نکلے آواز کی طرف کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ. بہت بہادر اور نڈر تھے، مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے والے تھے. باپردہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. جو آپ کو دیکھتا مروب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا آپ سے محبت کرنے لگتا. آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے. دنیا اور اس کی چیزیں غصہ نہ دلا سکتی تھیں. ہاں اگر کوئی حق کی مخالفت کرتا تو غصہ کرتے، حق کی حمایت کرتے. میری بہنوں تو ہمیں بھی غصوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اینگر مینجمنٹ تو پڑھا ہے آپ نے بہت جگہ. تو حدیث اور مبارکہ آپ سب نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا 1400 سال پہلے. اب یہ علوم آ گئے ہیں اینگر مینجمنٹ، اس کو بھی پڑھے. اور پہلے تو سیرت ہی ہمیں بتا رہی ہے. تو غصہ حق کی حمایت کرتے لیکن ذاتی معاملے میں کبھی نہ غصہ کیا اور نہ انتقام لیا. اور تورات میں ہے آپ نہ سخت کلام تھے نہ سنگ دل. بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے، جبکہ آج مسائل کے حل کے لیے بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، نعرے بازی ہوتی ہیں، پروسیشن جلوس نکالے جاتے ہیں.
تو یہ آپ بازاروں میں کبھی شور نہیں کرتے تھے. خوشی اور ناراضگی میں کیا کرتے تھے؟ زیادہ تر خاموش رہتے، کم ہنستے تھے، لیکن بہت خوش مزاج تھے. خوش ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا گویا چودھویں کا چاند ہو، اور جب آپ ناراض ہوتے تو چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا گویا جو دل کے اندر تھا وہی باہر آتا. نہ خوشی میں قہقہے نہ رونے میں چیخ و پکار. تو میری بہنوں، ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے روایت ہے کہ قہقہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو آپ سسم کی بھی یہ سنت تھی کہ نہ خوشی میں قہقہے ہاں زیر تبسم مسکرا دیتے تھے. تو قہقہے نہیں لگانا چاہیے، مسکرانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور رونے میں چیخ و پکار نہیں کرنا چاہیے. بس آنکھیں اشکبار ہوتی تھیں. اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ بھی روتے ہیں. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابراہیم، ہم دل تو بہت اداس ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت جریر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہو آپ مسکرائے نہ ہوں. دیکھیں نا آپ کا، اب ہم سنتے ہیں نا وی وانٹ اسمائلنگ فیسز. تو اسمائلنگ فیسز تو یہ ہمیں تو اور 1400 سال پہلے بتا دیا گیا. اور مسکرانا بھی صدقہ ہے، اپنی بہن سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. تو ہمیشہ مسکرا کر ملنا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کی سیرہ کا دوسرے پہلو دیکھتے ہیں کہ صبر و تحمل. مجلس میں جب آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جس بات پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی تعجب کرتے. مجلس میں جب کوئی ہنستا تو آپ بھی تبسم فرماتے، یعنی ایبسنٹ مائنڈیڈ نہیں ہوتے. ہمارا یہ حال ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، میرے لیے بھی لیسن ہے کہ مجلس میں جاتے ہیں تو بعض دفعہ ہم سن ہی نہیں رہے ہوتے کہ کیا بات ہو رہی ہے. کوئی تعجب میں ہے تو ہم نہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تعجب کیوں کر رہے ہیں، کوئی مسکرا. بلکہ بعض دفعہ میں نے دیکھا لوگ پوچھتے اچھا کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا ہوا. اس کا مطلب آپ اس لیے پوچھ رہی ہیں کہ آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مجلس میں کیا ہو رہا تھا. کوئی باہر کا آدمی سخت کلامی کرتا یا بے باکی سے کام لیتا تو تحمل سے کام لیتے اور سخت جواب نہ دیتے. احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی کی تعریف پسند نہ کرتے، کیونکہ تعریف زیادہ کرتے ہیں نا تو وہ اگلا شخص پراؤڈی ہو جاتا ہے. تو احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی کی تعریف پسند نہ کرتے. نیز تعریف میں مبالغہ آرائے بھی ناپسند تھی. آپ کو پتہ ہے مبالغہ کریں گی، زیادہ ایگزیجریٹ کریں گے تو وہ جھوٹ ہو جائے گا. تو جھوٹ تو مسلمان کو بولنا ہی نہیں ہے. کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے. تو ہمیں آپ کو پتہ ہے مسجد کے آداب میں بھی ہے کہ مجلس کے آداب میں بھی کہ لوگوں کو پھلانگ کے نہیں جانا ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے. چھینک آنے پر آواز آہستہ کرتے اور الحمدللہ کہتے. زور سے ہاں چھی، زور سے سارے مجمع کو پریشان نہیں کرنا ہے، بہت آہستے سے آپ سسم کی سنت کو فالو کرتے. میں بھی اور آپ بھی آہستے سے چھینکیں گے، الحمدللہ کہتے. کوئی اور چھینکتا تو جواب بھی دیتے، وہ تو ہم کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ. چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے. اور آج کل دیکھیں یہی چیز کوارنٹین میں جو ہم کوارنٹائن یا کوارنٹین، کچھ لوگ کوارنٹین کہتے ہیں کچھ لوگ کوارنٹائن کہتے ہیں، تو جو بھی پروناؤنسیشن الگ الگ ہے سب کے. تو اس کوارنٹین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی چیزیں ہیں نا کہ ماسک پہنو، ہاتھ دھو کے آؤ، اور چھینکو نہیں. دیکھیں یہی چیزیں 1400 سال، بلکہ اب تو 1441 چل رہا ہے نا، اس کے اوپر نصف صدی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو 1441 چل رہا ہے. اتنے سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا. جمائی کے وقت بھی ایسا ہی کرتے یا جمائی کو روک لیتے. مجلس کے اختتام پر اللہ کا ذکر کرتے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے 100 دفعہ استغفار پڑھ لیتے تھے. گفتگو کا یہ انداز تھا کہ آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے. آپ کے کلام میں لغو اور بیکار باتیں نہ ہوتی تھی. تو میری بہنوں، بیکار بے فضول لغو باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں غیبت بھی نکل جاتی ہے. سلنڈر میں بھی شامل ہو، گردن بھی ہلا دی نا ہم نے، کسی نے غیبت کی تو ہم شامل ہو جاتے ہیں. اس کی بجائے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے. تو ہمیں بھی کثرت سے آپ کی سنت سیرہ مبارکوں کو فالو کرتے ہوئے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. سارے اذکار آپ کو پتہ ہی ہیں. آپ کا کلام واضح تھا، سمجھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے، بات کو 3 بار دہراتے. میری بہنوں، الفاظ ایسے ٹھہر ٹھہر کے بولنا چاہیے کہ واضح کلام ہو، لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اس طرح بولتے کہ سننے والا پوری طرح بات سمجھ جاتا. ایسی گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو الفاظ گن سکتا تھا. سبحان اللہ. زبان سے جوامع الکلام ادا ہوتے، یعنی نپے تلے الفاظ، نہ کم نہ زیادہ، جس کو آپ کہتے ہیں نا بہت جو ہے پریسائز قسم کے. اور آپ کو بہت زیادہ سوال. قیل وقالا، قیل وقالا کیا ہوتا ہے؟ کہا گیا، اس نے کہا.
یا ہی سیڈ شی سیڈ، ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس نے وہاں اس محفل میں گئی تو اس نے یہ کہا، اس نے وہ کیا، شی سیڈ دیس ہی سیڈ دیٹ، اور وہ ایک گفتگو کا لا متنا، شی سیڈ ہی سیڈ آپ سے کو پسند نہ تھا، گفت کی غیبت ہوتی نہ تانا زنی ہوتی، ویلو لکلی ہمزہ لمزہ، پتہ ہے نا، تانا نہیں دینا کسی کو، جوئی نہ کرتے، کسی کی اندرونی باتوں کی ٹو میں نہ رہتے۔ اب آپ دیکھیں نا، اندرونی باتوں کی ٹو میں پڑتے نا تو ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، اب جب دو آدمی کوشش نہیں کرنا چاہیے اس کو، کیونکہ اور شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میرے خلاف بول رہا ہے نا، تو ٹو میں لگ کے کیا ہوتا ہے، ہم خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کسی کی اندرونی باتوں کی ٹو میں نہ رہتے، وہی بات کرتے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا، تو لغو بات نہ کرتے تھے، فائدہ مند بات کرتے تھے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت کا کیا حال ہے کہ وہ اپنی کوئی فکر نہیں، زیادہ باتیں دوسروں کے گرد گھومتی ہیں، دوسروں کی ذات پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، اپنی ذات پہ توجہ نہیں ہے۔ اور اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، اب آئی، جی جی اچھا، ہاں میں بہت روزمرہ کے کام، گھر والوں کی خدمت کو عیب محسوس نہیں کرتے تھے، جوتا سی لیتے، چنی ڈول کو بھی پیون لگا لیتے، اپنے کپڑوں پر پیون لیتے، کپڑوں سے جوئیں نکال لیتے، اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دھو لیتے، یعنی وہ کام جن کا کرنا عموماً ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، آپ انہیں کاموں کو اپنے شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، ہر وہ کام کر لیتے تھے۔ صدقہ و خیرات، خود بھی صدقہ کرتے، دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے، کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے آئے اور آپ فوراً چلے گئے، تو اصل میں آپ کو یاد آیا کہ کچھ سونے کا چھوٹا سا گٹھلی کوئی ٹکڑا آپ کے گھر میں رہ گیا تھا، تو جلدی سے اس کو آپ صدقہ کر کے آ گئے۔ پھر صحابہ کرام واپس آئے نماز کے لیے، صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ سب نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کیا کہ وہ سونے کے کچھ ٹکڑا سا گٹھلی سی میرے گھر میں میرے پاس رہ گئی تھی، تو میں اس لیے چلا گیا تھا۔ تو کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے، کوئی صدقہ لینے آتا تو اس کو دعا دیتے، کسی سائے کبھی خرید و فروخت میں زیادہ ادائیگی کرتے۔ اور میری بہنوں، میں نے یہ دیکھا ہے اپنے ملکوں میں کہ ہم بڑے بڑے ریسٹورانس ہوٹلس میں تو بڑے بڑے بل دے کے آ جائیں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ میں نے اکثر گزرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ٹھیلے والے جو بیچارے مسکین مزدور کھڑے ہوتے ہیں، اگر ان کا نہ بکے تو سبزی پر سڑ جائے گا، اس سے پیسے کم کروا رہی ہوتی۔ ارے بھائی، اسے تو ہمیں زیادہ دے کے آ جانا چاہیے، اس کو تو ہمیں کمپنسیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے۔ تو کیا کرتے، کبھی خرید و فروخت میں زیادہ ادائیگی کرتے، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے، یعنی ربا جب ہوتا ہے جب کوئی بول کے دے کہ مجھے میں اتنا دے رہی ہوں تو مجھے زیادہ اتنا دو گے تو وہ ہوتا ہے، ویسے آپ نے قرض لیا اور کوئی زیادہ ویسے ہی دے دیا بغیر آپ کی کوئی ڈیل نہیں ہو تو وہ کوئی حرج نہیں۔ یہ ہم آپ سے بھی سنت میں پاتے ہیں، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے، البتہ مال کا ضیاع اور اسراف بالکل پسند نہ ہوتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سنت کو بہت سے خلفاء نے بھی فالو کیا، خلفاء راشدین کے بعد بھی جتنے خلیفہ آئے، ایک خلیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی گورنر نے بولا کہ مجھے قلم دی جائے، تو انہوں نے پوچھا کہ اس پینسل کو، اس قلم کو جو چھیلتے تھے نا پہلے تو شارپ کرتے تھے، تو کب تک پھینک دیتے ہو، کب تک استعمال کرتے ہو، جب تک تمہارا انگوٹھا اور انگلی اس کو پکڑ سکے تب تک اس کو استعمال کرو۔ تو یہ ہے مسلمان اس طرح آپ سے سنت پہ چلتے رہیں۔ اور پھر میں تو دیکھتی ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے ابھی باقی ہوتا ہے تو اس کا ضیاع پھینک دیتے ہیں، ابھی صابن تھوڑا باقی ہوتا ہے تو پھینک دیتے ہیں، ابھی کیچپ تھوڑی سی باقی ہوتی تو پھینک دیتے۔ تو میں جب یہ حدیثیں پڑھتی ہوں کہ بھی اس کو نا پی لیتی ہوں، کھا لیتی ہوں۔ شیمپو میں بھی میں یہ کرتی ہوں کہ اگر ڈائی وائی نہیں کیا ہوا تو میں پانی ڈال کے بھی نا بہنوں اس کو استعمال کر لی، کیونکہ مال کا ضیاع اور اسراف بالکل ناپسند ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ وسلم نے ایک صحابی کے گھر کھانا کھایا، آپ نے میل لیا، وہاں پہ نے فرمایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ نعیم کے بارے میں، نعمتوں کے بارے قانون پیشاد ہے کہ البتہ ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے خرچ کے انداز کو دیکھیں، اپنے لباس، اپنے رہن سہن، اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں جتنا مال ہم خرچ کرتے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے سنت کی روشنی میں۔ پھر ہم اب دیکھتے ہیں کہ آپ وسلم جب عیدین کو کیا کرتے تھے،
عیدین پر خاص اہتمام فرماتے، غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے، عید کے لیے پیدل آتے اور جاتے، خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیتے، عید الفطر کے دن میٹھی چیز کھا کر نماز عید کے لیے جاتے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال قربانی کرتے تھے۔ تو اور پھر اب آ رہی ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ آ رہی ہے انشاءاللہ، قربانی کا سیزن آ رہا ہے، تو ہم بھی آپ سب کی سیرت کی روشنی میں ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ روزہ رمضان کے علاوہ شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن 15 شعبان کے بعد آپ سب نے فرمایا کہ روزے نہ رکھے جائیں تاکہ ہمیں رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس کو رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ دیگر مہینوں میں بھی مسلسل روزے رکھتے تھے، رکھتے دیگر مہینوں میں کبھی مسلسل روزے رکھتے کہ خیال ہوتا کہ اب نہ چھوڑیں گے، اور کبھی چھوڑ دیتے تو لگتا کہ اب نہ رکھیں گے۔ تو میری بہنوں آپ بھی، تو آپ سے بھی سنت ہے کہ چھوڑ بھی دیتے تھے اور رکھتے بھی تھے۔ ہر قمری ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ یعنی ایام بیت کے روزے رکھتے تھے۔ آپ سب کو یہ حدیث مبارکہ معلوم ہے کہ 13، 14، 15 ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو، تو پورے زمانے کے پورے رات کا روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال نامے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ محرم میں یوم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اگلے رمضان کا بھی روزہ رکھیں گے تو یہود اور کی جو ہے معاف کریں گے نا، ان کی کیونکہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، فرق ہو گئی تھی، تو شکرانے کے کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اگلے سال 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو لیکن فوت ہو چکے تھے، ہم اللہ کے دیدار کے لیے ہم کرتے ہیں بوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہم، لیکن میری بہنوں فرض نماز اور فرض روزے ضروری ہے، اس کے بعد بھی اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے شوال کے روزوں کا ثواب کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ۔ ہم سے کافی بہنیں رکھ چکی ہیں اور کچھ بہنیں پورا کرنے والی ہیں۔ روزہ اکثر کھجور سے افطار کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں نیکیوں میں بہت بڑھ جاتے تھے، خصوصاً صدقہ خیرات کرنے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے اور تو آپ جو ہے کہ کوئی بھی کام نہ تھوڑا کریں لیکن اس کو مسلسل کریں، تو ہر کام میں دوام ہونا چاہیے مسلسل۔ جیسے آپ کوئی ڈوز لیتی ہیں، اینٹی بائیوٹک آپ لیتی ہیں تو وہ ضرور 3 دن ہوتا ہے، ورنہ پھر دوبارہ شروع کرنی پڑتی، ورنہ اس کا اثر نہیں ہوتا کام میں، تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے، اور آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، کثرت سے تسبیح و استغفار کرتے تھے۔ تو ایسی حالات ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو ہمیں بھی آپ سے نے اس کو اپروو کر دیا، ہمیں بھی جو اپنے والدین اور جو بھی انتقال کر گئے ان کے لیے استغفارات کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی بہت زیادہ استغفار، سورۃ النور میں بھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، ہے نا یہ آیت ہے نا، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، یہ آیت ہے سورۃ النور میں کہ اس کے اتنے سارے اللہ ربی، ایک اور بھی ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی رب ہے، اللہ 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 ہی رب ہے، اور اس کے ساتھ میں کسی چیز کو شریک نہیں کرتا، اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، جب خوش ہوتے تو فرماتے اللہ تتم الصالحات، نعمتیں اتمام کو پہنچتی ہے جب کوئی ناپس شکر کرتے ہو، شکر کے معلوم ہے نا کہ لئن شکرتم، آیت بھی ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، رسول اللہ، حدیث نبوی ہے، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں، بصر و بحول قدرتی فتبارک اللہ احسن الخالقین،
سجدہ تلاوت پہ بھی پڑھتے ہیں یہ، ویسے بھی آپ شکر کریں تو کریں۔ شکر گزاری مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا، یا کہا کہ آپ کے قدم پھول جاتے، تو آج وسلم سے عرض کی جاتی کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ آج وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس لیے دیکھیں کہ تو پیر تک سوج جاتے تھے، اتنی نوافل اور اتنی تہجد گزار اور اتنی لمبی لمبی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اور لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ناپسندیدہ صورت پیش آتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہر حال میں۔ تو میری بہنوں، ہم بھی میں بھی اور آپ بھی کوئی ناپسندیدہ صورتحال ہوگی تو بھی ہم کہیں گے الحمدللہ علی کل حال۔ خود یا گھر والوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو معوذات پڑھ کر دم کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی معمول بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ کیا کرتی تھی کہ جب آپ کی بیمار ہو گئے، آپ کا آخری وقت تھا، تو وہ معوذات پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ پھونکتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہے، ہاتھ مبارک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جسم پہ پھیر دیتی، کس کے لیے؟ برکت کے لیے پھیر دیتی تھی نا، برکت کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آپ جو ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی القرشی، آپ کا نسب اعلیٰ نسب، قبیلہ اشرف، خاندان اشرف، احمد، آپ کا نام احمد بھی ہے نا، سب سے زیادہ قابل تعریف، جب الف لگ جاتا ہے نا تو زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہو جاتی۔ اجود الناس، سب سے زیادہ سخی، دیکھیں سب پہ الف الف ہے۔ اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر۔ ازہد الناس، سب سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبت۔ ارحم الناس، سب سے زیادہ مہربان۔ احسن احسن الناس وجہن، سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے میرے نبی کی کیا بات، سبحان اللہ۔ احسنہم خلقا، سب سے بہترین اخلاق، رحیمہ، نہایت رقیق القلب، رحیم المزاج، رفیق الرحیمہ، نہایت مہربان دوست، رعوف الرحیمہ، بہت شفیق مہربان، سراجم منیرہ، روشن چراغ، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین، آپ پہ نبوت کی سیل ہو گئی۔ اور پھر آپ ذاتی قوت تھی کہ عمر بن ابن العاص کہتے ہیں کہ پہاڑ کی دو وادیاں دی، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو وادیاں دی، اور اس میں جتنی کہ فرمایا کہ اس میں جتنی بکریاں ہیں وہ تمہاری ہیں۔ تو عمر بن العاص فرماتے ہیں جب ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دور مجھ پر ایسا گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میرا ہاتھ ان پر، تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، پس میری، اللہ تم سے محبت کرے گا، تو اللہ کی محبت اگر چاہیے تو اللہ ہمیں، آپ سے سب کی پیروی کرو گی تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملے گی۔ ہم آپ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم آپ سے، ہم مسلمان جو ہے آپ سے عقیدت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں میری بہنوں، آپ سے نسبت پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں۔ آپ پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں، نمازوں میں بھی بھیجتے ہیں، ویسے درود و سلام کی تسبیح بھی کرتے ہیں، لیکن میری بہنوں ذرا رک کر سوچے کہ کیا ہمارا ایمان، ہمارا اخلاق، ہمارا طرز عمل، ہماری عبادات، ہمارے معمولات، ہمارے معاملات اپنی محبوب ہستی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے؟ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، گھر کے اندر ہوں، سچا محبت کرتا ہے، سچی محبت کی دعوت کرتا ہے، سچا محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا اچھا شعر ہے نا۔ تو اگر میری بہنوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بامقصد انسان بنیں اور امت مسلمہ کی حالت بدلے، تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ جب اپنی ذات میں ہم بدلیں گے تو ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ، پھر جو ہے ہمارے بچے، شوہر، جو بھی ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، جو بھی ہے رشتے دار ہے، میں کہا ہے، سسرال ہے، ننیال ہے، ددیال، ہم میں سے تو بہت سی نانی دادی بن گئی میری طرح، تو ہمارے نواسے نواسی پوتے پڑتی ہے، تو وہ ہمیں دیکھ کے سیکھیں گے۔ تو ہمارا طرز عمل، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز کلام، ہمارا طرز گفتگو
ہمارے معاملات گھر میں ہوں باہر ہوں، ہمارا برتاؤ کسی سے بھی ہو، گھر میں باہر، خانگی زندگی ہو، باہر کی بیرونی زندگی ہو، جاب پلیس پہ ہو، ورک پلیس پہ ہو، اسکول میں ہو، مدرسے میں ہو، کہیں سفر میں ہو، اخلاقی اور معاشرتی زندگی، ہماری سیاسی زندگی ہو، ہمارے انٹرنیشنل تعلقات ہو، بین الاقوامی معاملات ہو، آپ سے نے یہ سب کر کے دکھایا۔ جب تک ہم ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوں گے، ہم اس کامیابی کو میری بہنوں نہیں پہنچ سکتے جس کو آپ اور آپ کے صحابہ کرام پہنچے تھے۔ ایک چھوٹی سی امت جو ہے وہ اقوام عالم کی امام بن گئی، اور فتوحات کہاں کہاں تک پہنچی، ڈمسکس، یورپ، ٹرکی، کہاں کہاں نہیں پہنچی، کہاں کہاں دین کا بول بالا نہیں کیا۔ آپ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام اجمعین نے، کیونکہ وہ سیرت کو فالو کرتے تھے، اگر آپ وسلم کا کرتے کا بٹن بھی کھلا دیکھا تو کرتے کا بٹن بھی کھول دیا۔ آپ کی اتنی پیروی کرتے تھے اور اتنے عقیدت مند تھے آپ کے، اور انہوں نے چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل ڈالا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا میری بہنوں؟ جب انہوں نے دین پر عمل کی ابتدا اپنی ذات سے کی اور پھر اسے دوسروں تک لے گئے، تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ